آپ کہیں کہ ہر تیسرا آدمی مشرک، تیسرا صلاۃ و سلام پڑھو شرک، 11ویں 12ویں کرو شرک، نیاز کرو شرک، اگر آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ شرک، اگر آپ مزار پہ چلے جائیں شرک، اگر آپ کوئی مزار کو سجدہ کر دے حرام ضرور ہے لیکن وہ بھی شرک۔ اور بھائی یہ شرک کی کوئی مشین ہے جس سے مشرک نکل رہا ہے، ناقابل معافی جرم ہے۔ پیر کو سجدہ کرنا، تصویروں کو کرنا، بالکل کوئی اس کا قائل نہیں۔ غلط تصور یہ ہوگا کوئی کہے کہ میں تو ایک بزرگ کے لیے کھانا بنا رہا ہوں، بزرگ ہی مجھے ثواب دیں گے، بزرگ کو راضی کرنا مقصود ہے، یہ شرک ہے، یہ غلط۔ یہ مزارات پہ شرک ہو رہا ہے۔ کیوں؟ ہم نے دیکھا ہے کہ آدمی سجدہ کر رہے ہیں، قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ وہ کس نیت سے سجدہ کر رہا ہے؟ دا ڈے آف ججمنٹ میں پتہ چلے گا۔ جو آیات بتوں کے لیے تھی آپ نے اس کو نبیوں پہ اور صحابہ پہ چسپا کیا، یہ کتنا بڑا گناہ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیاز کا تصور کیا ہے اچھی طرح سمجھیے گا۔ بعض لوگ پتہ نہیں کیوں اس کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ نیاز کا تصور کیا ہے؟ پہلے سمجھ لیں کہ نیاز، نظر، یہ ایک تحفے کا نام ہے۔ جب پہلے بادشاہوں کی خدمت میں کچھ پیش کرتے تھے نا، کہتے تھے حضور ایک نیاز آپ کی خدمت میں پیش ہے، کچھ نظر کرنا ہے، اس تحفے کو کہتے تھے۔ تو جب ہم اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں کچھ تحفہ پیش کرتے ہیں تو اس کو نیاز اور نظر سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ بس یہ ایک تو اس کا مفہوم ہے۔ یہ ہے کیا؟ کوئی کھانا وغیرہ جیسے بناتے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے بنے گا۔ کھانا کس کے لیے بنے گا؟ اللہ کے لیے۔ ثواب کون دے گا؟ صرف میرا رب دے گا، ولی نہیں دے گا۔ نہ ہم ولی کے لیے کھانا بناتے ہیں نہ ولی ثواب دے گا، ثواب صرف میرا رب دینے والا وہی دے گا، وہی قبول کرتا ہے، وہی رد کرتا ہے، میرا رب کی مرضی۔ ہاں ہمیں یقین ہوتا ہے، حسن ظن ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو اس کے بدلے میں ثواب دے گا وہ ہم پھر بزرگ کو ایصال کر دیتے ہیں، بھیج دیتے ہیں۔ وہ بھی صحیح حدیثوں سے ثابت نہ ہوتا تو ہم اپنے پاس سے تو نہیں کر سکتے تھے دینی معاملات۔ نبی کریم نے صحابہ کرام کو اجازت دی ہے کہ اپنے والدین کے لیے آپ ثواب جاریہ کریں، ان کو ثواب ایصال کریں، کثیر حدیثیں موجود ہیں۔ تو یہ تصور آیا کہ جی کھانا بنائیں اللہ کے لیے، اللہ ہی ثواب دے گا، حسن ظن ہے کہ ثواب ملا ہوگا، وہ ثواب فلاں بزرگ کو پیش کر دیا۔ اب چونکہ ثواب ایک تحفے کے طور پہ پیش کر رہے ہیں تو اس کو پھر ہم نیاز سے تعبیر کر دیں۔ میں سوال کرتا ہوں اس میں غلط کیا ہے یہ بتائیے۔ اگر صرف یہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں خواجہ صاحب کی نیاز، تو آپ نے اس کھانے پر غیر اللہ کا نام لے دیا، اس لیے غلط ہے۔ تو پھر قربانی کے جانور کے بارے میں میرا کویسچن ہے، آپ اپنا قربانی کا جانور لاتے ہیں، آپ کا نام ہے محمد اکرم، اور کوئی پوچھے کس کا جانور ہے جی، آپ کہیں اللہ کا ہے، کیونکہ غیر اللہ کا نام لیتے تو حرام ہو جائے گا۔ جب آپ شادی کا کھانا کھلاتے ہیں ولیمے کا، کیا کہتے ہیں کس کا ولیمہ ہے؟ بھئی کس کا کھانا ہو رہا ہے؟ آپ کہتے ہیں جی وہ چودھری صاحب کے بیٹے کا ولیمہ ہے۔ تو آپ نے اس کھانے پر غیر اللہ کا نام لے دیا نہیں لے دیا؟ یہ بھی حرام ہونا چاہیے۔ اگر صرف نام غیر اللہ کا لینے سے چیز حرام ہو جاتی تو بھائی پھر تو ہر چیز حرام ہو جائے گی۔ معاذ اللہ سبحانہ اللہ، ایک عالم نے لکھا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایک عالم نے لکھا کہ اگر بیوی کے بارے میں پوچھیں کس کی بیوی ہے تو کیا بولیں گے؟ معاذ اللہ کہیں گے اللہ کی بیوی ہے، یہ بولیں گے تو شرک ہو جائے گا، کافر ہو جائیں گے۔ اور کہیں گے یہ سعید صاحب کی بیوی ہے تو غیر اللہ کا نام لے لیا، حرام ہو گئی۔ تو یہ ایک جہالت والی بات ہے جی، چونکہ آپ نے اس کو منسوب کر دیا غیر اللہ کی طرف، حرام ہو گئی۔ ارے بھائی یار، اگر غیر اللہ کی طرف منسوب کرنے سے چیزیں حرام ہو جاتی تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ سب معاملہ خراب ہو جاتا، ہر چیز حرام ہو جاتی۔ یہ نہیں ہے تصور۔ غلط تصور یہ ہوگا کوئی کہے کہ میں تو ایک بزرگ کے لیے کھانا بنا رہا ہوں، بزرگ ہی مجھے ثواب دیں گے، بزرگ کو راضی کرنا مقصود ہے، یہ شرک ہے، یہ غلط ہے۔ شرک سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو شرک کے قطع کما کے لیے ہم کافی ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے، کسی کی غیر کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے کافی ہیں، انشاءاللہ شرک میں مبتلا نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن جو غیر شرک کو شرک کہے اسے بھی پیار سے سمجھائیں گے کہ شرک تمہاری طرف ہی لوٹ کر آئے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے اور وہ کفر کا اہل نہ ہو تو کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آتا ہے۔ علماء نے فرمایا اس کا ظاہر تو یہی ہے کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے اور وہ کافر نہیں تو کہنے والا خود کافر ہو جائے۔ سمجھ نہیں آیا؟ تو یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اب میں تو نیاز کا قائل ہوں، اور بھی ہزارہ امام نیاز کے قائل ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں نیاز شرک ہے، پھر مشرک کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، یہ بڑی حیرت انگیز بات۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو مشرک امام بیٹھا ہوا ہے اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو بتائیں اسے مشرک سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ آپ کے نزدیک تو مشرک ہے۔ اگر مشرک آپ نے نہیں سمجھا
تو پھر مشرک کو غیر مشرک کہنا، اس کا مطلب اس کے عقیدے ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ گئے کام سے۔ مطلب کسی ہندو کو بولیں اس کے عقیدے بالکل ٹھیک ہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھ لو، کافر ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے؟ تو اگر ایک مشرک امام آپ خود کہہ رہے ہیں یہ شرک کرتا ہے، نیاز کھاتا ہے، شرک کرتا ہے، تو مشرک ہوا۔ مشرک کے پیچھے نماز پڑھنا ثابت کرتا ہے آپ اسے مشرک نہیں سمجھ رہے، غیر مشرک سمجھ رہے ہیں، تو مشرک کو غیر مشرک کہنا خود ایک شرک ہے، خود کفر ہے، گئے آپ کام سے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں مشرک تو ہے لیکن نماز پڑھنا جائز ہے، تب بھی کافر ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کہیں نہیں ہم تو ویسے ہی کہہ رہے تھے مشرک نہیں، تب بھی کافر ہو جائیں گے۔ بتاؤ بھاگو گے کہاں؟ کون سے راستے سے بھاگو گے؟ نہیں کریں یہ غلط حرکتیں۔ جو مشرک نہیں ہے اسے خواہ مشرک مت کہیں، ورنہ اپنی زندگی آپ کی عذاب میں آئے گی۔ اب ضمناً بات آ گئی تو سمجھاتا ہوں جی، یہ مزارات پہ شرک ہو رہا ہے۔ کیوں؟ ہم نے دیکھا کہ آدمی سجدہ کر رہے ہیں، قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ او بھائی، قبروں کو اگر کوئی سجدہ کر بھی رہا ہو اس سے مشرک کیسے ہو جائے گا یہ بتاؤ؟ سجدے کی تو دو قسمیں ہیں، ایک سجدہ تعظیمی ہوتا ہے، ایک سجدہ عبادت ہوتا ہے۔ ایک سجدہ تعظیمی، ایک سجدہ عبادت۔ جو مخلوق کو کرتے ہیں اس کو لینے چلے۔ اگر آپ کسی کو معبود سمجھ کے سجدہ کریں تو یہ سجدہ عبادت کہلائے گا، اس کا کرنے والا کافر اور مشرک ہو جائے گا۔ اور ایک ہوتا ہے سجدہ تعظیمی، کسی کو عظمت والا سمجھ کے اس کے سامنے جھکنا، جیسے پیر کو سمجھ لیا، مزار کو سمجھ لیا۔ یہ پہلی شریعتوں میں دیکھیں، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا، آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ سجدہ تعظیمی پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں حرام ہے لیکن کفر نہیں ہے۔ اب ایک آدمی مزار پہ جھکا ہوا ہے، صاحب مزار کے سامنے، آپ کہتے ہیں دیکھو مشرک ہو گیا یہ۔ بھئی کیسے مشرک ہو گیا؟ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ماننا شرک ہے، کفر ہے۔ نبی کو کیا پتا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ نبی کو کیا پتا دل کے اندر؟ اور تمہیں پتا ہے کہ وہ کس نیت سے سجدہ کر رہا ہے؟ اس نے شرک کی نیت سے سجدہ کیا ہے، یعنی معبود سمجھ کے کیا ہے، یا اس نے قابل تعظیم سمجھ کے کیا ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ دونوں کے احکام علیحدہ ہیں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو کافر ہو جائیں گے، علم غیب کا دعویٰ کیا۔ اور کہ آپ چاہے پتہ نہ ہو پھر بھی کیونکہ جھکا ہوا ہے اس لیے مشرک کہیں گے، تو پھر میں کہتا ہوں کہ یہ پوری مسجد والے بھی مشرک ہیں، آپ سب مشرک ہیں۔ اور ابھی شرک کریں گے آپ، وہ کیسے؟ میں دیوار کو سجدہ کروں گا، میں گیا، پہلی صف مجھے سجدہ کرے گی کیونکہ میرے پیچھے جھکے ہوئے ہیں آپ بھی گئے، دوسری صف بھی گئی، تیسری صف، ہر ایک دوسرے کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ کیا کہیں گے آپ جواب میں؟ ارے مفتی صاحب سامنے جھکے ہوئے لیکن نیت تو اللہ کو سجدہ کرنے کی ہے نا۔ یہی تو جواب دے رہے ہیں کہ اصل نیت کا اعتبار ہے، جھکنے کا اعتبار نہیں ہے۔ آپ بھی تو جھکے ہوئے ہیں غیر اللہ کے سامنے، کیسے کافر و مشرک ہو جائیں گے جب تک کہ آپ کی نیت درست ہے؟ اس کا مطلب ہے اگر کوئی صاحب قبر کو سجدہ کرے گا تو سب سے پہلے نیت پوچھیں گے، بتا تو اس کو معبود سمجھ کے سجدہ کر رہا ہے یا قابل تعظیم؟ اگر معبود سمجھ کے کرے تو کافر و مشرک، اور اگر کہتا ہے کہ میں تو قابل تعظیم سمجھ کے سجدہ کر رہا ہوں تو ہم کہیں گے یہ شرک تو نہیں ہے، کفر تو نہیں ہے، لیکن تم گناہ گار ہو، یہ حرام کام کیا ہے تم نے۔ اب اس کا مطلب یہ اگر اس نے سجدہ تعظیمی کیا ہے تو کفر نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ کافر و مشرک ہے۔ پھر حدیث سن لیجیے، نبی کریم نے فرمایا جو کسی غیر کافر کو کافر کہے، جو کفر کا اہل نہ ہو، تو کہنے والے کی طرف کفر لوٹ آتا ہے۔ اب آپ بتائیں، میرے خیال میں جاہل سے جاہل آدمی کو بھی پکڑیں گے نا مزار پر، جو بالکل گاؤں سے اٹھ کر آیا ہے، اور آپ اس سے کہیں گے بتا تو نے ابھی سجدہ کیا تھا صاحب مزار کو، کیا اس کو خدا سمجھتا ہے؟ وہ کہے گا لا حول ولا قوت، بھائی اللہ کے ولی تھے، میں تو تعظیم کر رہا تھا، یہی کہے گا وہ۔ کوئی کسی مسلمان سے آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ خدا سمجھ کے سجدہ کر دے کسی کو؟ لیکن آپ نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ غیر مشرک کو مشرک ضرور قرار دینا۔ تو اب بتائیں قصوروار کون ہے؟ جو سجدہ کر رہا ہے میں کہتا ہوں وہ بھی قصوروار ہے، لیکن اس سے بڑھ کر قصوروار وہ ہے جو اس کو مشرک کہہ رہا ہے۔ ہلکا ہاتھ رکھیے، پیار سے سمجھائیے، یہ کوئی ناقابل معافی جرم ہے۔ پیر کو سجدہ کرنا، تصویروں کو کرنا، بالکل کوئی اس کا قائل نہیں، یہ غلط ہے، اس کو روکنا چاہیے۔ لیکن روکنے کا یہ جو آپ نے انداز اٹھایا ہوا ہے کہ ڈنڈا اٹھایا، بول صحیح بول ورنہ مشرک کہوں گا تو جو ماروں گا تیرے سر پہ ڈنڈا، اس طرح آپ کے نبی نے بھی کبھی نہیں کیا۔ جو حقیقی مشرک تھے، شرک کر رہے تھے نا، ان کے ساتھ بھی نہیں کیا آپ کے نبی نے۔ پیار سے سمجھایا ہے، محبت سے سمجھایا ہے، ان کی برین واشنگ کی ہے، سلولی آہستہ آہستہ وہ پکے مسلمان ہوئے۔
آپ ڈنڈا اٹھا کے غیر مشرک کو مشرک کہہ کے سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا سے شرک کو ختم کر دیں گے۔ میں آپ کو صحیح حدیث سنا دیتا ہوں، آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی امت پر شرک کا خوف نہیں ہے، مجھے اپنی امت پر اب شرک کا خوف نہیں ہے، لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے کہ دنیا ان کی طرف تیزی سے آئے گی اور یہ دنیا میں مشغول ہو جائے۔ ایک روایت میں سرکار نے فرمایا شیطان میری امت کو شرک میں مبتلا کرنے سے مایوس ہو چکا ہے۔ آپ کے نبی غیبی خبریں دیں کہ میری امت شرک نہیں کرے گی، آپ کہیں کہ ہر تیسرا آدمی مشرک، صلاۃ و سلام پڑھو شرک، 11ویں 12ویں کرو شرک، نیاز کرو شرک، اگر آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ شرک، اگر آپ مزار پہ چلے جائیں شرک، اگر آپ کوئی مزار کو سجدہ کر دے حرام ضرور ہے لیکن وہ بھی شرک۔ اور بھائی یہ شرک کی کوئی مشین ہے جس سے مشرک نکل رہا ہے، مشرک صرف اپنے ہم مشرک نہیں باقی سارے مشرک، ایسی یہ بدعت کا رواج۔ ارے بھائی خدا کا خوف کرو، اب ٹائم نہیں ہے ورنہ اس کی بھی وضاحت کر دیں گے کہ جو دوسروں کو بدعتی کہہ رہا ہوتا ہے یہ بدعت کر رہے ہیں، بدعت سب سے بڑا بدعت یہ ہے، سب سے بڑی بدعت یہ ہے کہ ایک مسلمان کو جو بدعت نہ کر رہا اس کو بدعتی کہنا سب سے بڑی بدعت ہے۔ اور ایک اور بڑی بدعت بتاؤں، مسلمان کو مشرک کہنا سب سے بڑی بدعت ہے۔ کبھی نبی کریم نے مسلمان کو مشرک کہا؟ صحابہ کرام نے کہا؟ اس کا حکم دیا؟ قرون ثلاثہ میں جاری تھا؟ نہیں، اب جاری ہے، ہر مسلمان کو مشرک کہو، سب سے بڑی بدعت یہ ہے۔ تو اس لیے خدا را ہلکا ہاتھ رکھیے، چیز کو سمجھیے، اگر سمجھ میں نہیں آتا ہم سے ملیے، قرآن و حدیث کے دلائل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جو آیات آپ پیش کرتے ہیں میں ایک دفعہ آپ کو گزارش کرتا ہوں ذرا معتبر تفسیر پڑھ لیں۔ جو بتوں کے بارے میں آیتیں نازل ہوئیں آپ وہ ولیوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں، جو مشرکین کے بارے میں نازل ہوئیں وہ آج کے مسلمانوں کو کہتے ہیں ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی، وہ تو کفار کے لیے آیات آئی ہیں، وہ تو بتوں کے لیے آئی ہیں، اور آپ انہیں کہتے ہیں اس سے مراد نبی ہیں، ان سے مراد ولی ہیں، ان سے مراد صحابہ ہیں، اور یہ مشرکین جو یہاں بیان ہوئے ان سے مراد وہ ہیں جو آج کل یہ کر رہے ہیں۔ ارے خدا کا خوف کرو یار، یہ قرآن میں تحریف ہے بہت بڑی۔ وہ تو قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا، یہ تمام کام کرنے والے موجود تھے جو آج آپ کے دور میں جاری و ساری ہیں۔ 11ویں ہوتی تھی اس زمانے میں، 12ویں اس طرح منائی جاتی تھی اس زمانے میں، مزارات تھے کہ اس پہ حاضری دیتے لوگ، چادریں چڑھاتے نہیں تھے نا، تو وہ آیات ان کے بارے میں کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ تو اس زمانے کے کافروں کے بارے میں تھیں، وہ بتوں کے بارے میں تھیں۔ اور ان کو دیکھو اس میں یہ اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، اب تم مزار پہ کیا لینے جاتے ہو؟ اللہ نے تو فرمایا مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، تو کیا یہ صاحب مزار کے بارے میں کہ مکھی نہیں اڑا سکتے؟ یہ تو بتوں کے بارے میں تھا، یہ تو بتوں کے بارے میں لکھا تھا، یہ بت تو اپنے اوپر سے ایک مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، تم کفار ان سے کیوں استمداد کرتے ہو، کیوں مدد طلب کرتے ہو؟ اب دیکھیں کہاں بت کے بارے میں اور کافر کے بارے میں، وہ آج یہ مزار والے دیکھو یہ مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، داتا صاحب تو اپنے مزار سے مکھی نہیں اڑا سکتے، یہ بیان ہوا، اور تم جا کے انہیں سے مانگ رہے ہو، ان پہ چسپاں کر دیا۔ یہ بڑی تحریف ہے کہ نہیں؟ یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ جو چیز کافر اور بتوں کے لیے نازل ہوئی اس سے مراد نبی، ولی، صحابہ اور عام مسلمانوں کو لیا جائے، لیکن مسلمانوں کا ایمان خطرے میں، ان کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ایمان پروف ہے، یہ کچھ بھی کرتے رہیں، مسلمان کو کافر کہتے رہیں، غیر شرک کو شرک کہتے رہیں، غیر بدعت کو بدعت کہتے رہیں، ان کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ کامل سالڈ مسلمان ہے، سالڈ، انہی کے لیے تو جنت ہے، انہی کے لیے تو عذابات قبر سے نجات ہے، انہی کے لیے تو حوریں بڑی بڑی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہی ہے کہاں گیا میرا بیٹا۔ یہ تو میدان محشر میں پتہ چلے گا کہ نبی سے محبت کرنے والے کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی کے عشاق کو اور صحیح العقیدہ لوگوں کو کافر اور مشرک اور بدعتی کہنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ میدان محشر بتائے گا۔ دا ڈے آف ججمنٹ میں پتہ چلے گا کہ جس غیر شرک و شرک کہنا کتنا بڑا آپ نے عظیم گناہ کیا تھا، جو آیات بتوں کے لیے تھی آپ نے اس کو نبیوں پہ اور صحابہ پہ چسپا کیا، یہ کتنا بڑا گناہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر، بخاری کی روایت ہے، یہ میں نے اپنی کتاب قرب الہی میں چیپٹر ڈالا ہے، ضرور پڑھیے گا، بہت فائدہ دے گا آپ کو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اشر الناس وہ ہیں، سب سے زیادہ شریر لوگوں میں سے وہ ہیں جنہوں نے بتوں کی آیات کو مسلمانوں پہ چسپاں کیا۔ یہ بہت بڑی تحریف ہے، اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو بڑا موحد اور توحیدی مت سمجھیں۔ بعض اوقات توحید شرکیہ بھی ہوتی ہے، شیطان کی توحید شرکیہ توحید تھی، اس نے اللہ کو واحد مانا تھا،
وہ اللہ تعالیٰ کے لیے شرک تو نہیں کر رہا تھا نا، اللہ کو ایک مان رہا تھا، اس کا وجود مان رہا تھا، لیکن اس نے اللہ کے نبی کی تعظیم سے انکار کیا تو قیامت تک کے لیے کافر ہو گیا۔ یہ جو ہم آج کل تعظیم کرتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں، اور اس کی آڑ میں نبیوں کی توہین کرو، صحابہ کی کرو، اولیاء اعظام کی کرو، مسلمانوں کو کافر و مشرک قرار دو، تمہیں انعام ملے گا؟ انجام وہ ہوگا جو شیطان کا انجام ہوا تھا، کہ وہ توحیدی تھا، بہت بڑا توحیدی، لیکن نبی کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا۔ ڈریے، میں بھی ڈروں اپنے ایمان کے بارے میں، آپ بھی خوف زدہ رہیے۔ اس روش کو چھوڑیے، یہ تباہ کرے گی۔ پہلے دین سیکھیں صحیح طرح، قرآن کو پڑھیں تفسیر کے ساتھ، اور آج کل کے کسی مولوی صاحب کی تفسیر نہیں، جنہوں نے، میں نے ایسی تفسیر دیکھی ہیں، مشرکوں کے بارے میں آئے تھے، نیچے لکھتے ہیں دیکھا یہ سب پیروں، فقیروں، مزارات والوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ ارے بھائی خدا کا خوف کرو، لوگوں کو گمراہ کر دیا آپ نے، ان کے درمیان نفرتیں پیدا کر دی آپ نے، یہ غلط ہے۔ ایسی تفسیر نہ پڑھیں، عربک تفسیر پڑھنے کی کوشش کریں، ان سے آپ لیجئے جو اکابرین نے لکھا ہے، تب آپ کو صاف کلیئر پتہ چلے گا۔ انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہے یہ آیت بتوں کے لیے ہیں، یہ کفار کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔